میں نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ انسان فنا ہو جائیں گے، یہ جنات، یہ حیوان، تمام تر چیزیں زمین و آسمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مقدس میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر دنیا میں کچھ باقی رہے گا، دنیا میں کچھ موجود رہے گا تو وہ صرف اور صرف میرے اور تمہاری رب کی ذات موجود رہے گی، میرا اور تمہارا رب باقی رہے گا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شے باقی نہیں رہے گی، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ جائے گا، جب کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ جائے گا، کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو آپ ذرا توجہ سے سنیے اور میری گفتگو کو دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، انسان فنا ہو جائیں گے، جانور فنا ہو جائیں گے، یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ جائے گا، تو آخرکار اللہ نے زمین کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، لوح و قلم کو کیوں بنایا، عرش و کرسی کو کیوں بنایا، جن و انس کو کیوں بنایا، مجھے اور آپ کو پیدا کیوں کیا؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ تمام تر چیزیں جو کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، یہ صرف میرے نبی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر میرا مقصد آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، لوح و قلم نہ بناتا، عرش و کرسی نہ بناتا۔ پتہ چلا تمام چیزیں مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، زمین مصطفیٰ کے لیے بنی، آسمان مصطفیٰ کے لیے بنا، لوح مصطفیٰ کے لیے بنا، عرش مصطفیٰ کے لیے بنا، کرسی مصطفیٰ کے لیے بنی، گویا کہ دنیا کی تمام تر چیزیں مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے، مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرا بریلی کا امام تو فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ بریلی کا امام بریلی کی سرزمین سے عقیدہ دیتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات کا وجود نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات کا وجود نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے ہم اور آپ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے یہ لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ تو گویا کہ دنیا کو مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ ذرا زور سے بولو۔ مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا، مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا گیا۔ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ انسان سمجھتا ہے میں دنیا میں پیسہ کمانے آیا ہوں، انسان سمجھتا ہے میں دنیا میں زمین کمانے آیا ہوں، دولت و ثروت کمانے آیا ہوں، میں جاہ و جلال کمانے آیا ہوں، عزت و عظمت کمانے آیا ہوں، میں دنیا میں بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اے نادان، یہ تمہاری اور ہماری بے وقوفی ہے۔ آپ رب کے قرآن کو اٹھائیے تو، رب کے قرآن کو پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں، دولت و ثروت جمع کرنے کے لیے نہیں، بینک بیلنس کے لیے نہیں، جاہ و جلال کے لیے نہیں، عزت و عظمت کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، بلکہ رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، رب اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے الا لیعبدون، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ گویا کہ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اور آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی عبادت ہے،
روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، زکات کا ادا کرنا ہی عبادت ہے۔ اے نادان، یہ تو وہ تمام تر عبادتیں ہیں جو ہم پر ادا کرنا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اس قرض کو ہم چکاتے ہیں تو گویا کہ ہمیں احسان نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ عبادت بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اور آپ جب پیسہ کماتے ہیں، ہم اور آپ جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم اور آپ جو اپنے اہل و عیال پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم جو بزنس کرتے ہیں، اگر ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں پڑھ کر کے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنا بزنس کمایا ہو، اپنا بزنس کیا ہو، اپنے بچوں کے لیے مال کمایا ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہو، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کی ہو، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے صرف پرورش کرنا نہیں، پیسہ کمانا نہیں، بلکہ یہی تمام تر چیزیں ہمارے لیے عبادت میں لکھی جائیں گی، اور ہمیں بزنس کرنے پر بھی ثواب ملے گا، بچوں کو کھلانے پر بھی ثواب ملے گا، بچوں کے لیے کمانے پر بھی ثواب ملے گا، بچوں کی پرورش کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ گویا کہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارتے جائیں گے، اللہ ہر پہلو پر، ہر قدم پر ہمیں ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تقریر سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، نعت پڑھ رہے تھے تو بہت پیسہ دے رہے تھے، تقریر جیسے شروع کیے کوئی اٹھ کے ہی نہیں آ رہا۔ لیکن سنو، آپ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اس لیے کہ جو پیسہ نبی کے نام پر ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور کی محفل میں، اور یہ پیسہ ہم کہاں لٹا رہے ہیں؟ حضور کے میلاد پر، حضور کے نام پر۔ تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ چراغ دوش ہوا جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے، اور طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ تو گویا کہ اگر ہم اور آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو یہ کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ ہمارے رزق میں برکتیں رکھ رہا ہے، برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو حضرات، ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج عتیق بھائی نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا، رچایا، مچایا۔ اب بہت سے لوگوں نے ان سے منع بھی کیا ہوگا، محفل مت کراؤ، بلکہ اس محفل کی جگہ تم پیسے مدرسے میں دے آؤ، اس محفل کی جگہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تم اس محفل کی جگہ کسی کی مدد کر دو۔ ایسا کہا ہوگا کسی نے، لیکن سنیے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بہت قیمتی، بہت ضروری بات بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، جزاک اللہ بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ یہ اللہ کے بہت مقدس نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شوکت والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی کہ اگر ان کے پاس میں کوئی کوڑی برش والا بیمار پیشنٹ ان کے پاس میں آ جاتا تھا اور یہ اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ اسے شفا عطا کر دیتا تھا۔ کوئی مردہ ان کے سامنے لایا گیا، مردہ، ان کی یہ شان، یہ مقام، اگر یہ اس مردے پر ہاتھ رکھ دے تو اللہ اس مردے کو زندہ فرما دے۔ یہ شان، یہ مقام ہے ان کا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے، آپ نے کیا دیکھا؟ اس راستے پر ایک قبر آپ کو نظر آئی۔ جب آپ اس قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ آپ ٹھہرے، غور و فکر کیا، آگے بڑھ گئے، اپنی حاجت پوری کر کے اپنے کام سے عامر بھائی جو اپنے کام سے واپس آئے، اپنے کام سے جب واپس آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ گئے تھے تو اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، جب واپس آئے ہیں تو اس قبر والے پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس قبر والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اب یہ بندہ جہنم میں نہیں ہے، بلکہ اب اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کی وادیوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی نے سلام بھائی، اللہ سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس قبر والے پر عذاب نہیں،
اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے قدموں کو جمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، واپس آیا ہوں تو تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا اللہ کے پیغمبروں کی شان یہ ہے، اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر کیا ہوتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، اور زمین کے نیچے کیا ہوتا ہے وہ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ارے تبھی تو پہچان لیا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ زمین پر کیا ہوتا ہے اسے بھی ملاحظہ کرتے ہیں، زمین کے اندر کیا ہوتا ہے اسے بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے قدموں کو جمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ تمہارا جو کام تھا وہ کام ہو گیا ہے، آگے بڑھ جائیے، آپ کا جو کام تھا، جو آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کیجیے، آگے چلے جائیے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جب تک معاملے کا انکشاف نہیں ہوگا آگے نہیں جاؤں گا، قدموں کو نہیں بڑھاؤں گا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ پوچھنا ہی چاہتے ہو، سننا ہی چاہتے ہو تو سنو سنو، یہ انسان بڑا گنہگار تھا، بڑا فاسق، بڑا فاجر تھا، بہت گنہگار تھا، کبھی اس نے نماز نہ پڑھی، کبھی اس نے روزہ نہ رکھا، کبھی اس نے زکوٰۃ نہ دی، کبھی اس نے کوئی عمل اچھا نہ کیا، کوئی عمل خیر نہ کیا، کوئی اچھا کام نہ کیا، اچھا عمل نہ کیا۔ لیکن اے عیسیٰ جب یہ انسان دنیا سے آنے والا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی، اے میری نیک، اے میری شریک حیات، اے میری نیک بیوی، جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے، اس کی اتنی صلاحیت ہو جائے کہ وہ بولنے لگ جائے، تو تم میرے بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے کی جانب بھیج دینا۔ کہاں بھیج دینا؟ مدرسے کی جانب۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے نظر نہیں آتے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے نظر نہیں آتے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے نظر نہیں آتے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھتے پڑھاتے نظر نہیں آتے، اپنے بچوں کو حدیث مصطفیٰ سکھاتے نظر نہیں آتے، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کریکٹر سکھاتے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کی تعلیم دلاتے نظر نہیں آتے۔ اے لوگوں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلاؤ، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو ماسٹر مت بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو پروفیسر مت بناؤ۔ ہاں ہاں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو ماسٹر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو پروفیسر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، دنیا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیے، دنیا کے اعلیٰ اور عمدہ اور اعلیٰ عہدے پر فائز کرائیے، لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دینا، ماسٹر بنانے سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث کا جاننے والا ضرور بنا دینا، اپنے بچے کو ماسٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث کا علم رکھنے والا ضرور بنا دینا، اس لیے کہ میرا اور تمہارا نبی تو فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، آج تم ڈاکٹر کو بہتر بتاتے ہو، ماسٹر کو بہتر بتاتے ہو، انجینئر کو بہتر بتاتے ہو، وکیل کو بہتر بتاتے ہو، میرا نبی تو فرماتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ پیسے والا بہتر نہیں، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر بہتر نہیں، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ پتہ چلا اپنے بچوں کو کچھ بنانا یا مت بنانا، لیکن انہیں قرآن پڑھنے والا ضرور بنا دینا، اس لیے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تمہارے لیے اصالہ ثواب کرنے محلے والے نہیں آئیں گے، سب سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا، تمہارے لیے قرآن پڑھنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ تمہارا بیٹا ہوگا، تمہاری اولاد ہوگی، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیے۔ اب سنیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ختم چل لیا سمجھ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضرت عیسیٰ روح اللہ غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جب یہ انسان دنیا سے آیا تھا بڑا گنہگار تھا، بہت فاسق تھا، بہت فاجر تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے، بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے پڑھنے مدرسے میں بھیج دینا۔ جب اس کا بچہ دنیا میں آیا، ولادت ہوئی، بچہ بولنے کے قابل ہوا، تو اس کی بیوی نے اس بچے کو پڑھنے مدرسے میں بھیج دیا۔ جب اس کا بچہ مدرسے میں پڑھنے پہنچا، استاذ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیے، استاذ کی بارگاہ میں پڑھنے بیٹھا، استاذ نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جیسے ہی بسم اللہ شریف کو پڑھا، اے عیسیٰ ہماری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس نالائق انسان کا بیٹا زمین پر رہ کر کے مجھے رحمان کہتا رہے، مجھے رحیم کہتا رہے، اور میں اس نالائق انسان کو عذاب میں گرفتار کر کے رکھوں، میں اس کو عذاب دیتا رہوں۔ اے عیسیٰ، اس نالائق انسان کے بچے نے زمین پر رہ کر کے مجھے رحمان اور رحیم کہا، میں نے اسی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے میں نے اس کو جہنم سے نکال کر میں نے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، میں نے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کی امت کا ایک بچہ بسم اللہ شریف پڑھے، اللہ اس کے پاپ کی مغفرت کر دے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو اس امت میں پیدا کیے گئے جو امت تمام امتوں میں سب سے افضل والا، وہ نبی عطا کیا گیا جو نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل والا، وہ کتاب عطا کی گئی جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل والا، سب سے بہتر، سب سے پیاری، سب سے بیسٹ کتاب قرآن کریم ہمیں عطا کی گئی۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، مصطفیٰ کی نعت پڑھیں گے تو میرا وجدان و عقیدہ بولتا ہے، ادھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرماتا چلا جائے گا۔ آج ہم اس جگہ بیٹھ کر کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو یقیناً عتیق محمد بھائی کے والد محترم کی اللہ رب العزت ضرور بخشش و مغفرت فرمائے گا، ان کی قبر کو رحمت سے بھر دے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے، قبر میں لہرائیں گے کیا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا ہی کافی ہے بس آج کے لیے کہ ہم اور آپ دنیا میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے بس اسی کام پہ لگ جائیے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، جو چیز جس لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ اس میں استعمال نہ کی جائے تو وہ بیکار اور خراب ہو جاتی ہے۔ گاڑی بائک کو سفر کرنے کے لیے، چلانے کے لیے بنایا گیا، اگر بائک نہ چلائیں تو خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اگر انسان عبادت نہ کرے تو پھر وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جو پریشان ہیں نا، وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا گئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور علامہ کافی نے کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔